دل نادان کی اینڈنگ ہونے والی ہے بہت ہی شاندار، جہاں پورے ڈرامے میں بہت سے لوگوں کا دل چاہتا تھا کہ در نایاب خود کو بدل لے، اپنے حق کے لیے لڑنا سیکھ لے اور ان لوگوں کو جواب دے۔ جہاں بھی وہ اس کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں، انہیں وہیں پہ ان کی اوقات یاد دلا دے اور اپنے لیے خود سے بولنا سیکھے۔ وہیں دل نادان کی اینڈنگ ایسی شاندار ہونے والی ہے کہ ویورز خوش ہو جائیں گے۔ در نایاب تو ہے ایک بہت ہی معصوم لڑکی، وہ شاید اپنے حق کے لیے ابھی بھی نہیں بولے گی، لیکن ہوگا کچھ یوں کہ جب کوئی اتنا معصوم ہوتا ہے اور کسی کے ساتھ کبھی زندگی میں کچھ برا نہیں کرنا چاہتا، ایون کہ لوگوں کی ناانصافیاں بھی چپ کر کے سہ جاتا ہے، تب اس انسان کی مدد ہوتی ہے اوپر سے۔ اللہ پاک خود ہی اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتے ہیں اکثر کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، اور جن لوگوں نے اسے نقصان پہنچایا ہوتا ہے وہ اس طرح آ کے اس کے قدموں میں معافی مانگتے ہیں، جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی بھی انسان کمزور نہیں۔ جب آپ مدد خدا سے مانگتے ہیں تو خدا آپ سے بہت زیادہ طاقتور دکھنے والے لوگوں کو بھی آپ کے سامنے جھکا سکتا ہے، لیکن اس کا مقصد یہ ہرگز نہیں کہ آپ اپنے حق کے لیے بولنا ہی چھوڑ دیں۔ جہاں پہ آپ صحیح ہیں، اپنے لیے کھڑے ہو جائیں۔ ہاں، کسی کے ساتھ برا مت کریں، اپنے بڑوں کے ساتھ بدتمیزی سے بھی نہیں لڑیں، لیکن بہت ہی تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ اپنے حق کے لیے لڑ سکتے ہیں۔ دل نادان میں ایک چیز یہ بھی دیکھنے کو ملی کہ جہاں سسرال میں آپ کے بغیر کچھ برا کیے ہی بہت سے دشمن آپ کے بن جاتے ہیں، وہیں پہ کوئی ایک آدھ فرشتہ بھی موجود ہوتا ہے جو آپ کی مدد بے لوث ہو کے کرتا ہے۔ جس طرح در نایاب کے لیے پہلے اس کی دادی موجود تھیں اور اب دادی کی ڈیتھ کے بعد جنید موجود ہے۔ چاہے جنید کے کریکٹر پہ بہت زیادہ الزامات بھی لگے، لیکن اس نے حق کا ساتھ دینا نہیں چھوڑا۔ اگر آپ کے گھر میں کسی کے ساتھ ایسی ناانصافی ہو رہی ہے تو آپ خود کو بھی جنید کی طرح بنا دیجئے، اور جہاں آپ کو لگتا ہے جس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے اس کے حق کے لیے اگر آپ آواز اٹھا سکتے ہیں تو ضرور کوشش کیجئے۔ جنید نے کبھی بھی کوشش نہیں چھوڑی تھی در نایاب کا ساتھ دینے میں، تبھی تو بالآخر اس کے ہاتھ پروفز بھی لگ ہی جائیں گے جب تانیہ اپنے منہ سے اپنے ہر جرم کا اعتراف اپنی ماں کے سامنے کر رہی ہوگی۔ جنید کو نگار بیگم بھیجیں گی کہ تم نے جو بھی غلطی کی ہے، تمہارے باپ اور بھائی دونوں ہی تمہارے دشمن بن چکے ہیں، لیکن پھر بھی اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہارا ساتھ دوں تو تمہیں میری ہر بات اب ماننی ہوگی۔ اس در نایاب کا پیچھا تو اب بالکل چھوڑ دو، اور تانیہ جو کہ ناراض ہو کے صبح سے اپنے ماں کے گھر گئی ہوئی ہے، اسے جا کے خود ہی منا کے لے کے آؤ۔ اگر دردانہ نے فیملی میں تمہارے کردار کے اوپر کوئی بھی بات کر دی تو ساری زندگی لگ جائے گی، پر یہ داغ نہیں مٹا سکو گے۔ جا کے خود ہی اپنی خالہ کو بھی مناؤ اور تانیہ کو بھی اپنی محبت کا یقین دلا کے کچھ بھی کر کے اسے واپس لے کے آؤ۔ جنید بھی ماں کے آگے ہتھیار پھینک ہی دیتا ہے اور ماں سے کہتا ہے کہ ماں، میں نے تانیہ سے کبھی بھی نفرت نہیں کی تھی، میں نے اس کے ساتھ ہمیشہ گھر بسانے کی ہی کوشش کی تھی، لیکن شاید اس کی نیت کچھ اور تھی۔ پر خدا بھی جانے ایسے لوگوں کی ہی مدد کیوں کرتا ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے ہمیشہ وہ سچی اور میں جھوٹا بن کے ہی آتا رہا۔ آپ لوگوں نے نہ تو میری کبھی بات سننے کی کوشش کی اور نہ ہی مجھ پہ اعتبار کیا۔ پر اگر آپ کی خواہش صرف یہی ہے کہ میں تانیہ کو بنا کے لے آؤں تو میں آپ کے لیے یہ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن جب جنید وہاں جاتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ تانیہ تو اس کے ساتھ خود ہی رہنا نہیں چاہتی، تو وہ یہی سوچ لیتا ہے کہ میں اس کو مناتے ہوئے کیوں نہ اس کی ویڈیو بھی بنا لوں، تاکہ ماں کو یقین آ جائے کہ جو میں کہتا ہوں وہی سچ ہے۔ تانیہ ان کے سامنے ایک اور چہرہ لیے ہوئے ہے اور میرے سامنے اپنا اصلی چہرہ دکھاتی ہے۔ تبھی وہ موبائل کے اوپر ویڈیو آن کر لیتا ہے اور کیمرے کا رخ سامنے کی طرف کر کے اسے اپنی فرنٹ پاکٹ میں ڈال لیتا ہے تاکہ سارا منظر ریکارڈ کر سکے۔ وہ تو یہ چاہتا تھا کہ تانیہ کو جب منائے اور تانیہ جو جواب دے وہ ریکارڈ کر سکے، لیکن جنید کی قسمت کہ تانیہ تو اپنی ماں کے سامنے اپنے پچھلے گناہوں کا بھی اعتراف کر رہی ہوتی ہے، وہ بھی فل ڈھٹائی کے ساتھ کہ ماں، میں نے اگر زاویار سے محبت کی تھی تو اس میں کوئی بھی گناہ نہیں، جس بھی طریقے سے میں اس کو حاصل کر لوں، محبت میں سب کچھ جائز ہے۔ جب یہ باتیں جنید کے موبائل میں ریکارڈ ہو جاتی ہیں تو وہ تو بڑے دھڑلے سے تانیہ کے سامنے آ جاتا ہے
اور پھر بھی اسے کہتا ہے کہ ابھی بھی میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں اور تمہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں کیونکہ میں تم سے ابھی بھی محبت کرتا ہوں۔ پر تانیہ یہاں اسے بھی صاف کچھ سنا دے گی کہ تمہیں ابھی تک سمجھ نہیں آیا کہ میں تم سے محبت نہیں کرتی، تم سے شادی صرف اور صرف تمہارے گھر والوں کے سامنے اچھا بننے کے لیے کی تھی اور زاویہ سے نزدیک رہنے کے لیے کی تھی تاکہ میں زاویہ کے دل میں اس درے نایاب کے لیے نفرت پیدا کروا سکوں اور درے نایاب جیسی لو کلاس لڑکی سے زاویہ کی جان چھڑوا سکوں۔ پر تم تو درے نایاب سے بھی زیادہ لو کلاس نکلے۔ ابھی درے نایاب سے تو زاویہ پھر بھی محبت کرتا تھا تبھی اس کے پیچھے ہے۔ تمہیں ڈے ون سے ہی بتا چکی ہوں کہ میں تم سے محبت نہیں کرتی، پھر بھی تم میرے پیچھے چلے آتے ہو۔ تھوڑی سی بھی تم میں سیلف ریسپیکٹ موجود نہیں ہے لگتا۔ جنید کہہ دیتا ہے کہ تم یہ چہرہ آخر پھر میرے گھر والوں کے سامنے کیوں نہیں دکھاتی، ان کے سامنے کیوں اچھی بن جاتی ہو اور ایسا کیوں شو کرواتی ہو کہ جیسے میں ہی تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتا اور تم تو میرے ساتھ گھر بسانے کے لیے پوری کوششیں کر رہی ہو۔ تانیہ بھی کہہ دیتی ہے کہ مائی ڈارلنگ ہسبینڈ، ایسا بول کے کیا میں اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماروں گی تاکہ نیگی آنٹی جو کہ مجھے اپنی بہو تو بچپن سے ہی بنانا چاہتی ہیں وہ بھی مجھ سے نفرت کرنے لگ جائیں۔ بہو تو میں نیگی آنٹی کی ہی بننا چاہتی تھی بچپن سے، لیکن تمہاری بیوی ہرگز بننا نہیں چاہتی تھی، زاویہ کی بیوی ہی بننا چاہتی تھی۔ اور تم تو تانیہ کو بچپن سے ہی جانتے ہو، جس بھی چیز پہ اس کی نظر آ جاتی ہے اس کو حاصل کر کے ہی چھوڑتی ہے۔ تو پھر یہ زاویہ کیا چیز ہے کہ وہ مجھے اس طرح اگنور کر دے، وہ بھی اتنی لو کلاس لڑکی کے لیے۔ اب تم دیکھنا جو جال میں بچھا چکی ہوں اس میں سے تم تو کبھی نکل نہیں پاؤ گے کیونکہ تمہارے گھر والے تم پہ تو اعتبار ہی نہیں کرتے۔ اور پھر جب میں تم سے ڈیورس لے لوں گی اور زاویہ بھی اس لڑکی کو ڈیورس دے چکا ہوگا تو اس کے بعد نیکی آنٹی مجھے اپنی بہو زاویہ کے لیے بنانے کے لیے خود ہی کوششیں کریں گی اور زاویہ کو بھی اس دفعہ کوئی انکار کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ تانیہ کی قسمت کا فیصلہ کوئی اور انسان نہیں بلکہ تانیہ خود ہی کرتی ہے۔ دردانہ جنید سے معافی مانگتی ہے کہ جنید بیٹا میں شرمندہ ہوں، میں اپنی بیٹی کی یہ خواہش بہت پہلے سے ہی جانتی تھی، تم سے شادی سے پہلے بھی میں نے اس کو روکنے کی کوشش کی کہ جو کچھ سوچ کے تم جنید سے شادی کر رہی ہو وہ بالکل غلط ہوگا اور مجھے تو تم دل سے بہت پسند ہو، تمہارے جیسا صابر لڑکا شاید ہی میری بیٹی کو مل پائے جو اس کی ساری غلطیاں جاننے کے باوجود بھی اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو اور اس کو معاف کرنے کے لیے بھی تیار ہو۔ لیکن میری بیٹی نے واقعی ہی غلط کیا، میں اپنی بیٹی کی طرف سے بہت شرمندہ بھی ہوں اور تم سے معافی بھی مانگتی ہوں۔ ساتھ ہی دردانہ یہ بھی کہہ دیتی ہے کہ میں کیا کروں، اکلوتی بیٹی ہے، جب بھی وہ مجھے ایموشنلی بلیک میل کرتی ہے تو مجھے چپ ہی رہنا پڑتا ہے اور میں نگار اور تم لوگوں کے سامنے اس کی یہ سچائی بتا ہی نہیں پائی۔ پر آج تم نے اپنی آنکھوں سے ساری سچائی سن ہی لی ہے تو بھی میں تم سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اگر کبھی میری بیٹی کی آنکھیں وقت کھول دے تو تم اسے معاف کر دینا۔ میں جانتی ہوں تم بہت بڑے دل کے مالک ہو، تم اسے معاف کر کے پھر بھی اپنا لوگے، ہو سکتا ہے کہ جب اس کی آنکھیں وقت کھولے تب تک میرے پاس زندگی کی مہلت باقی نہ بچی ہو۔ بس میں اس تسلی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو جانا چاہتی ہوں کہ میری بیٹی میرے مرنے کے بعد بھی در در کی ٹھوکریں نہیں کھا رہی ہوگی۔ جنید دردانہ خالہ کو تسلی دیتا ہے کہ آپ بے فکر رہیں، ہر گناہ گار کو سزا تو ضرور ملتی ہے لیکن صرف آپ کی خاطر میں آپ کی بیٹی کو پھر بھی اس کے ہر گناہ کے لیے معاف کرتا ہوں۔ اب جب یہ ساری کی ساری ریکارڈنگ جنید جا کے اپنے گھر والوں کو دکھانے والا ہے تب کیا ہوگا گھر والوں کا ری ایکشن، یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی لاسٹ ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔